بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ہجرت کا 5واں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے. تو 5ویں سال میں مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کون کون سے اہم واقعات پیش آئے تھے، تو ان میں سے 4 واقعات کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ایسے چھوٹے موٹے واقعات تو بہت سے تھے، لیکن یہ جو 4 واقعات ہیں ان کا تعلق باقاعدہ مدینہ منورہ کی سیاست سے ہے. اسی طرح سے مشرکین، کفار اور یہود، ان کے درمیان تعلقات، اختلافات، اور مسلمانوں کے لیے کفار اور یہود کی طرف سے خطرات، ان سب چیزوں سے ان واقعات کا تعلق ہے. اسی لیے ہم نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے. تو اس میں 2 جنگیں ہوئی ہیں، جن میں سے پہلے کو جنگ مریسی یا غزوہ مریسی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے غزوہ خندق. غزوہ خندق یا جنگ خندق. غزوہ مریسی اور غزوہ خندق 2 جنگیں 2 الگ الگ لوگوں سے لڑی گئی تھی، اور دونوں میں مسلمان یعنی مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ نشانہ تھے. یہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں پر حملہ کیا جانا تھا. تو غزوہ مریسی اور غزوہ خندق. مریسی حقیقت میں یہ اس جگہ پر ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کو بنو مستلق کہا جاتا ہے. بنو مستلق مشرکین کا ایک قبیلہ ہے. اس نے جب یہ دیکھا کہ اس سے پہلے یعنی ہجرت کے 4تھے سال بئر معونہ میں 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور حادثے رجی میں وہاں 10 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. تو مشرکین اس طرح سے مسلمانوں کو گھیرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. تو بنو مستلق کو، جو مشرکین کا ایک قبیلہ تھا، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ پھر یہ مسلمان تو بہت کمزور ہیں، کوئی بھی انہیں مارتا ہے، کوئی بھی ان پر حملہ کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی سخت مقابلہ نہیں ہوتا. اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر باقاعدہ اپنے علاقے میں مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی کہ ہم بھی مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں. بنو مستلق یہ مریسی نامی جگہ میں ہوا کرتے تھے. مریسی نامی جگہ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں واقع ہے. جب مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ مریسی نامی مقام آتا ہے. بنو مستلق نے یہاں رہتے ہوئے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری شروع کی. تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اس بات کی اطلاع مل گئی کہ بنو مستلق مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بنو مستلق ہم پر کیوں حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے ان کا کیا کیا ہے؟ ہم نے نہ ان سے لڑائی لڑی، نہ ان سے ہماری کوئی جنگ ہوئی ہے. آخر انہیں ہم سے کیا پریشانی ہے؟
اور کیوں یہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غور کیا کہ خامخواہ جب ہم پر حملہ کرنے کے لیے وہ آنا چاہ رہے ہیں مدینہ کی طرف، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم خود ہی اپنا لشکر لے کر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ لہذا ابھی بنو مستلق والے مریسی میں مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر ہی رہے تھے، اور وہاں سے ابھی نکلنا ہی چاہتے تھے کہ مسلمان 700 کی فوج لے کر مریسی کے علاقے میں پہنچ گئے۔ جب بنو مستلق والوں نے دیکھا کہ مسلمان خود ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ایک 700 کی تعداد لے کر آئے ہوئے ہیں، تو وہ گھبرا گئے، وہ ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر مسلمان کمزور ہوتے ہیں تو یہاں تک نہیں آتے، ہم خود وہاں پہنچتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ خود چل کر ہمارے علاقے میں آئے ہیں، اس کا مطلب ان کے پاس ہمت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ چیز کو دیکھ کر بنو مختلف والے وہاں سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں تو مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سب کے سب فرار ہونے لگے، سامان چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر سب ادھر سے ادھر جان بچاتے ہوئے بھاگتے رہے، یعنی مقابلہ نہیں کر پائے، کمزور پڑ گئے مکمل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھاگ رہے تھے، آپ نے اعلان کر دیا کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے، لیکن جو پکڑے گئے تھے ان کو قیدی بنایا گیا اور مدینہ لایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو مدینہ میں لاتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد ان قیدیوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ جو جنگ میں جاتے تھے تو جنگ میں کامیابی کے بعد اس میں جو مال ملتا تھا، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ قیدی ہو، وہ فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیدیوں کو ان کے فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب اس تقسیم میں بنو مختلف کے سردار حارث بن زرار، حارث بن زرار جو بنو مختلف کے سردار تھے، ان کی بیٹی جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی بنا کر رکھنے کے بجائے انہیں آزاد کر دیا، کیونکہ جب قیدی بن جاتے ہیں تو پھر وہ غلام ہو جاتے ہیں، مرد ہے تو غلام، عورت ہے تو باندھی، تو غلامی کی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلامی کی زندگی سے نکال کر آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا۔ تو یہ جویریہ بنت حارث بن زرار، حارث بن زرار جو بنو مختلف کے سردار تھے، اب اس سردار کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ جب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی زوجیت میں آئی، تب ان کا مقام بڑا ہو گیا، اب وہ ام المؤمنین ہو گئی، جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قیدیوں نے، بنو مستلق کے جو قیدی مدینہ میں تھے، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے سردار کی بیٹی کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے بجائے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں ویسا کرنے کے بجائے بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، تو وہ خوش ہو گئے۔
اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے پاس بنو مستلق کے قیدی تھے، وہ صحابہ نے یہ سوچا اس قبیلے کی بیٹی نبی کے نکاح میں ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے داماد ہیں۔ تو یہ جو قبیلے کے لوگ ہمارے پاس قیدی بنے ہوئے ہیں، یہ نبی کی سسرال کے لوگ ہیں، اور ہم نبی کی سسرال والوں کو اپنے پاس قیدی کیسے بنا سکتے ہیں؟ لہذا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد پھر باقی تمام قیدی بھی آزاد ہو گئے۔ ادھر مریسی کے علاقے میں حارث بن زرار جو بنو مستلق کے سردار تھے اور وہی تھے، وہ مریسی ہی میں تھے، ان کو جب یہ پتا چلا کہ میری بیٹی کو اتنی عزت دی گئی ہے، ان کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے، وہ بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ عموماً لوگ جب کسی کو قید کرتے ہیں تو اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں، ان سے خدمات لیتے ہیں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے خلاف تو ہم جنگ کرنا چاہ رہے تھے، ان پر ہم حملے کی تیاری کر رہے تھے، انہیں اپنے اس ارادے پر افسوس ہونے لگا کہ ہم کتنے اچھے لوگوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اخلاق سے متاثر ہو کر حارث بن زرار مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے اب جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن زرار بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اب ہم کہیں گے حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بادشاہ تھے، وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے یہ جب دیکھا کہ ہمارے سردار مسلمان ہو چکے ہیں، بھلا ہم کیوں کفر پر رہیں؟ لہذا تمام کے تمام لوگ، بنو مستلق کے تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آئی، تو ان کی اس عزت، ان کے اس مقام کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہجرت کے 5ویں سال یہ ایک بہترین خبر یا بہترین کامیابی ملی مسلمانوں کو۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس سلسلے میں وہ غزوہ خندق کا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے جو واقعہ افک لکھا ہے، واقعہ افک کہتے ہیں الزام کو، الزام لگانے کو۔ تو افک کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق مریسی سے ہے، اور بنو قریظہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، بنو قریظہ کا جو تعلق ہے وہ غزوہ خندق سے ہے، اس کا تعلق غزوہ خندق سے ہے۔ تو ہم یہاں پر واقعہ افک کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ غزوہ مریسی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریسی سے واپس آ رہے تھے کامیابی کے بعد قیدیوں کو لے کر، تو اس درمیان میں راستے میں ایک جگہ پر قیام، تمام کے تمام لوگوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ اسی قیام کے دوران میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے چلی جاتی، جہاں قافلہ رکا ہوا ہے وہاں سے دور وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور پھر واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد ان کو ایسا لگا یا ایسا محسوس ہوا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا اور وہ ہار غائب ہو گیا، کہاں گر گیا نہیں معلوم۔ تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہو نہ ہو یہ اس راستے پر گرا ہوگا جس راستے سے ہم قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے۔
لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر اسی راستے پر وہ چلے گئی ہار تلاش کرنے کے لیے، مگر کہیں بھی وہ ہار نہیں ملا اور واپس آ گئی۔ جب واپس آئی اپنے قافلے کی جگہ پر، تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ جو قافلہ یہاں رکا ہوا تھا وہ پورا کا پورا قافلہ چلا گیا، یہاں سے قافلہ ہی چلا گیا مکمل، کوئی بھی نہیں رہا یہاں پر۔ حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری بھی وہ بھی چلے گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پر وہ ان کی سواری پہلے بیٹھی تھی، اور پھر اس جگہ انہوں نے دیکھا تو ان کو ہار وہی مل گیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے گلے کا جو ہار تھا وہ یہیں پر ان کی سواری کے نیچے چھپ گیا تھا۔ لہذا اب ہار تو ملا لیکن قافلہ چلا گیا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب قافلہ کسی میدان میں قیام کرتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے، تو صفوان بن معطل سب سے آخر میں آئیں گے اور آتے ہوئے پورے میدان میں گھومتے ہوئے میدان چیک کریں گے، یہاں کسی کا سامان تو نہیں گرا ہوا ہے، یہاں کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے، یہاں کوئی آدمی گم تو نہیں گیا ہے۔ ایسا ایسے ان کا کام تھا، میدان چیک کرنا، اور پھر صاحب میدان دیکھ کر پھر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے پیچھے وہ پیچھے پیچھے آ جانا۔ تو قافلہ تو چلا گیا لیکن صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر تھے۔ ابھی وہ میدان کا بھی معائنہ کر ہی رہے تھے کہ ایک جگہ پر انہیں ایک خاتون بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ نزدیک گئے دیکھنے کے لیے یہ کون ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے، کہا ام المؤمنین آپ کہاں، کہا یہاں کیسے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری بٹھائی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس سواری پر آپ سوار ہو جائیے، اور پھر وہ سواری کی لگام پکڑ کر پیدل آگے آگے چلتے رہے۔ سواری پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام پکڑ کر پیدل آگے آگے چل رہے تھے۔ اس طرح چلتے چلتے آگے دور جانے کے بعد اس قافلے سے ملاقات ہو گئی جو قافلہ یہاں سے گیا ہوا تھا۔ اس قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ بھی موجود تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اسے یہاں شر پھیلانے کا موقع ملا اور اس نے لوگوں کے درمیان میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے کہ بھلا آخر کیا وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح سے ایک مرد اور عورت کے درمیان سے متعلق لوگوں کو شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے یا شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی یہاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ لوگ میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی پریشان رہے، آپ منتظر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے حقیقت بتا دے گا۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے پھر وحی نازل فرمائی، سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک کی تسلسل کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کے بارے میں نازل ہوئی۔ عائشہ صدیقہ ان تمام الزامات سے بری ہیں جو یہ منافقین ان کے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں،
وہ غلط ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پکڑا جن لوگوں نے الزام لگایا تھا، اور ان کو پکڑ کر 80 کوڑے مارے۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے واقعے افک۔ تو یہ واقعہ بریسی سے واپس آنے کے بعد کا ہے۔ اسی طرح سے اس سال یعنی ہجرت کے 5ویں سال جو غزوہ خندق اور پھر اس کے بعد بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا تھا، انشاءاللہ ہم اسے آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔